مسیح یسوع کا فضل آپ کے ساتھ کثرت سے رہے. آمین. آج میں یونس کی نعمتوں کے اوپر کچھ آیات بائبل سے آپ کے لیے پڑھوں گا. میری درخواست ہے، دعا ہے، خدا ہمیں عقل اور فہم کی روح بخشے. آمین. پڑھوں گا پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 4 آیت سے. بے شک بہت لوگ ان سب باتوں کو زبانی جانتے ہیں، انہیں یہ حوالے زبانی آتے ہیں، اس لیے جب کبھی وہ عبادت کے لیے آتے ہیں تو چاہے بائبل ان کے ہاتھ میں بھی ہو پھر بھی وہ کھول کر نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے ان آیات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن اس وقت میں درخواست کروں گا، گو آپ جانتے ہیں لیکن پھر بھی کتاب کو ضرور کھولیں. آپ کے موبائل میں ہو یا آپ کے ہاتھ میں کتابی سے لکھتے ہو. پڑھوں گا 4 آیت سے. نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے. اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خداوند ایک ہی ہے. اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اب تک میں نے 7 آیات پڑھی ہیں، باقی آیات ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں گا. لیکن جو اس وقت آپ کو میں جو چاہتا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں وہ یہ ہے، نعمتیں طرح طرح کی ہیں، مگر روح، نعمتیں روح کی طرف سے. ایک ہی روح ہے جو نعمتیں دیتا ہے. آگے خدمتیں ہیں، مگر یہاں لفظ روح نہیں بلکہ خداوند لکھا ہے. پہلے فکرہ میں، پہلے جملہ میں روح لکھا ہے. نعمتیں دیتا ہے روح، اور خدمتیں سونپتا ہے خداوند. بیٹے کی طرف اشارہ ہے. اور پھر تیسرا جملہ 6 آیت میں، اور تاثیریں. فرق دیکھیں، پہلے نعمتیں لکھا ہے، پھر خدمتیں لکھا ہے، اب تاثیریں لکھا ہے. میں تو روح کچھ نہیں کہ ان سب باتوں کو آپ کی زندگی میں بالکل کھول کے رکھ کے اس کا مقاشرہ دے دوں. میں تو صرف درخواست کر سکتا ہوں کہ خدا ہم سبوں کو فضل دے کہ ہم نعمت، خدمت اور تاثیر کے فرق کو بھی کچھ سمجھیں. نعمتیں روح دیتا ہے، خدمتیں خداوند کی طرف سے ملتی ہوئی، اور تاثیریں پیدا کرنے والا کیا لکھا ہے؟ اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر سے تاثیریں ہوتی ہیں. جب وہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے فضل ملتا ہے، توفیق ملتی ہے. ہاتھ رکھنے سے زندگی میں اثر ہو جاتا ہے، کوئی چیز اندر داخل ہو جاتی ہے، اور یہ خدا کرتا ہے. کیا یہاں کچھ تثلیث کا پہلو نظر نہیں آ رہا؟
اس لیے میں نے کہا تھا کہ ذرا کھول کے سامنے رکھے، تو پھر جب کوئی روح اس کے وسیلہ سے کسی اپنے خادم کو فضل دیتا ہے اور وہ پڑھانے لگتا ہے، سکھانے لگتا ہے، ٹیچر ہونا چاہیے آسمان کی طرف سے، تو وہ تبھی سمجھ آتی ہے جب بائبل سامنے کھلی ہوئی ہو۔ باہر میں نے 7 آیت تک پڑھا اور پھر لکھا ہے لیکن ہر طرح کا اور ہر شخص میں روح کا ظہور، روح جو طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے۔ پھر پہلی بات کی طرف اشارہ آ گیا 7 آیت میں، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور۔ ظہور کیا چیز ہے؟ ظاہر ہونا اور پوشیدہ ہونا یہ دو مختلف الفاظ نہیں ہیں۔ ایک چیز ظاہر ہو جاتی ہے، دوسری چیز ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ یہاں تو ظہور کا ذکر ہے، کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، نظر آنے لگ جاتی ہے۔ خاموشی کی بات نہیں، چھپی بات نہیں، ظاہر ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، اچھی طرح سے جانا پہچانا جا رہا ہے۔ یہ ہے ظہور کا معنی میرے نزدیک۔ آپ اس سے بھی بہتر سوچ سکتے ہیں، لیکن جو یہاں لکھا ہے میں اتنا ہی بول رہا ہوں۔ ہر شخص میں روح کا ظہور، روح ملے اور پتہ بھی لگے کہ روح ملا ہے۔ اب تو دنیا ہے کہ روح ملا ہوا ہے، نہ انہیں پتہ لگتا ہے نہ کسی دوسرے کو پتہ لگتا ہے۔ ارے روح کا ظہور ہے، واضح ہونا چاہیے، صاف نظر آنا چاہیے کہ اس شخص کو روح ملا ہوا ہے، اس کا ثبوت نظر آئے، واضح ہو جائے۔ تو کئیوں کو تو ثبوت ہی ملتا، جس کو ملتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، تو دوسروں بیچاروں کو کیا پتہ لگے؟ لکھا ہے ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور نعمتوں کی بات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ روح کی بات ہے نا، روح سے نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان۔ غور کرتے جائیں ایک ایک حرف کے لفظ کے اوپر۔ نویں آیت پھر سے پڑھ رہا ہوں، کسی کو اسی روح سے، کسی کو اسی روح سے ایمان۔ اوپر بات نعمت کی شروع ہوئی ہے۔ میں نعمت کے لیول کی باتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو بائبل میں بیان کی ہے۔ یہ میرا بیان نہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہ بائبل کا بیان ہے۔ نویں آیت، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو ایمان اور کسی کو اسی روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روح کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ پھر پڑھتا ہوں، جس کو چاہتا ہے۔ لفظ کسی 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 کو کسی کو، سب کی بات نہیں ہو رہی، کسی کسی کی بات ہو رہی۔ اب یہ تو پھر بڑا لمبا بات ہو جائے گا نا کہ میں ایک نعمت کو بیان کروں، تاہم پھر بھی باتوں کی خاطر میں حکمت کا کلام پہلی بات ہے، یہ پہلی نعمت کی طرف کہا گیا ہے۔
ایک تو حکمت ہے دنیاوی، اور ایک حکمت وہ ہے جو اوپر سے آتی ہے، اور مجموعی طور پر اس حکمت کو کلمہ یا خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، مسیح کہا جاتا ہے۔ یہ والا کلام دنیا کی دانائی کی باتیں نہیں ہیں۔ ارے دنیا کی دانائی کو تو بیوقوفی ٹھہرا دیا گیا ہے کرنتھیوں کے پہلے خط کے پہلے باب کے اندر ہی۔ یہ حکمت کا کلام دنیاوی حکمت سے کلام سنانا نہیں ہے، یہ تو روح اس کے وسیلہ سے اندر حکمت آ جاتی ہے، جیسے سلیمان کو مل گئی یا خدا کے باقی انبیاء کو اور مقدسوں کو راست بازوں کو ملی، جس کے بارے میں لکھا یعقوب کے خط میں کہ اگر حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، بغیر ملامت کی یہ فیاضی کے ساتھ دے دیتا ہے۔ تو حکمت اس حکمت کے کلام کی بات ہے، یہ نعمت کے طور پر، وغیرہ تو ساری دنیا کلام سنا رہی ہے۔ اس کی تو بڑی سادہ سی سمپل سی صورت آپ دیکھتے ہیں، جب پھوڑی بچھی ہو نا کوئی مر جائے تو وہاں پر ہر کوئی کلام سنا رہا ہوتا، بڑی باتیں ہو رہی، کلام کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہے، کلام تو وہ بھی سنا رہے ہیں، کلام تو سنڈے اسکول کے بچے بھی سناتے ہیں، کلام تو چھوٹے موٹے سارے لوگ سناتے ہیں، لیکن حکمت سے، آسمانی حکمت سے کون سناتا ہے؟ حکمت سب کے اندر ہے، لیکن حکمت کا یا حکمت کی نعمت کے طور پر یہ کسی کو ہوتا ہے۔ اس کی سادہ سے مثال دے دیتا ہوں نعمت کی بات کرتے ہوئے۔ اب سبوں کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، گھر میں پیسے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے لیے گزارا چل رہا ہوتا ہے، مگر کیا ہم سب کے سب صاحب نعمت ہیں؟ گزارا تو ہے، نعمت جب آتی ہے تو یہ کثرت سے ہوتی ہے۔ جب انبار لگ جائیں، بینک بیلنس بڑے ہو جائیں تو یہ دولت مند بن جاتا ہے، جو اس طرح سے وہ صاحب نعمت بن جاتا ہے جس کے پاس کثرت سے ہو۔ پر جس کے پاس عام زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا سا ہو، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ صاحب نعمت نہیں ہے۔ صاحب نعمت وہ ہے جس کے پاس کثرت ہے۔ تو یہ بات کثرت کی باتوں کی طرف آ رہی ہے، اور کسی کے پاس علمیت، اب لوگ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں اور کلام سناتے کہتے ہیں جس کے پاس علمیت کی نعمت ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے جس کے پاس علمیت کی نعمت ہے۔ ارے دنیاوی علم سے کلام سنانا، بڑی اسٹڈی، بڑی ریسرچ کے بعد کلام سنانا، لوگ اسے کہتے ہیں جی علمیت ہے اس کے پاس۔ نہیں بھائی، علمیت کا کلام اسی طرح ہے جو روح کو اس کے وسیلہ سے کسی کے دل کی باتیں، ان کے اندر کی باتیں جو کوئی بیان کرتے ہیں، یہ علمیت ہے۔ نبیوں کے پاس یہ تھی، کسی کو کہہ دیتے تھے، اے عورت، علیشہ نے کہا تو ہے اور تو آئی ہے میرے پاس، حالانکہ وہ پوچھی بھی نہیں تھی۔ جو پہلے سے معلوم ہو جائے خدا کی طرف سے، بعض خادم ہے کہ وہ آتے ہیں اور ان کو کلام کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کے دل کی باتیں ہوتی، یہ علمیت ہے۔ حوالے کے ساتھ حوالہ جوڑنا یہ علمیت کا کلام نہیں ہے۔ مضمون کی تیاری کرنا قاموس الکتاب سے اور کلید الکتاب سے یہ علمیت نہیں ہے۔ علمیت وہ ہے جو خدا کسی کے دل میں بھید کی باتیں مکاشفہ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتا دے۔ تو لمبی باتیں کرنا یہاں پر، کیونکہ یہ میرا مضمون ہے کہ ان کی وضاحت کروں، اس لیے میں معمولی باتیں کرتا ہوں۔ کسی کو اسی روح سے علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو ایمان اور باقی بے ایمان۔ قبول ہے یہ بات؟
اور پچھلے آخر میں بھی ہم نے پڑھا جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. کئیوں کو ایمان دے دیا, کئیوں کو چاہا ہی نہیں ایمان دینا. تو پھر یہ مسیحی کیسا ہے اگر ایمان ہی نہیں ہے؟ آپ کو ایمان کی نعمت ملی, یہ تو کسی کسی کو ملتی ہے. یہ تو پوری دنیا ہی ایماندار ہے مسیحیوں کی. مسیحی سب لوگ ایماندار, کیتھولک وہ ایماندار ہے, پروٹیسٹنٹ ہے ایماندار ہے, ایونجیلیکل ہے وہ ایماندار ہے, پینٹیکاسٹل ہے ایماندار ہے, اور کتنے بدعتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں. تو جو مسیح پر ایمان لاتا ہے کسی کسی کو یہ توفیق ملتی ہے مسیح پر ایمان لانے کی, جس کو چاہتا ہے, اور کئیوں کو تو اس نے چاہا نہیں. ایک بار میرے پاس ایک ٹیم آ گئی پوری کی 15-16 خادم لوگ فیصل آباد میں وارث پورہ کے اندر مجھ سے بحث کرنے کے لیے. ان دنوں میں ایک چھوٹا سا سرکولر بھیجتا تھا, سرائے پینٹیکوس کے نام سے 4 صفحوں کا ایک پمفلٹ یا رسالہ. کئی سال تک میں لوگوں کو بھیجتا رہا, کوئی قیمت نہیں لیتا تھا. اس میں نے یہ مضمون بھی لکھا نعمتوں کے اوپر. وہ رسالہ لے کر میرے پاس آ گیا, کہنے لگے جی آپ نے یہ لکھا ہے بیگانہ زبانوں کے تعلق سے. آپ کو پتا وہ بیتنیہ کے لوگ تھے, اور وہ بیتنیہ کے لوگ تو بیگانہ زبانوں کو بولنے کو اچھا چیز سمجھتے, مخالفت کرتے, میرے ساتھ بات کرتے لگے. میں نے یہی حوالہ ان کے سامنے رکھا. میں نے لکھا ہے کہ کسی کو اسی روح کے وسیلہ سے ایمان, اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا. میں نے کہا آپ میں سے کس کس کو ایمان ملا ہے اور خدا نے آپ کو دیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائے, جو بغیر ایمان کے ہیں وہ ایک طرف ہو جائے. اب تو سٹ پٹا کر کہنے لگے جی ہم تو سب ایمان والے. میں نے کہا یہ تو کسی کسی کو ملتا ہے, آپ کو سب کو کیسے مل گیا؟ آپ کی جماعت کو مل گیا, پوری جماعت ایماندار ہے آپ کی, یہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو کسی کسی کو ملتا ہے. کہنے لگے آپ تو بحث کرتے. تو میں نے کہا آپ مجھے بیوقوف سمجھ کے میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا میں بائبل کو میں نے پڑھا ہے اور اپنا غور سے بھی پڑھا. ایمان کسی کسی کو ملتا ہے نعمت کے طور پر, وگرنہ عام بخشش تو سبوں کے پاس ہے. ایماندار تو سب ہیں. کیسے ایماندار ہیں؟ ایمان کے سبب سے. کیوں؟ کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. کلام کا تخم جس کے اندر بھی بویا گیا. یاد رکھیے, آپ بھی یاد رکھیں, تخم کے اندر درخت کی ساری خوبیاں موجود ہوتی ہیں. جیسے انسان کے تخم میں انسان کی ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں, خدا کے کلام کے تخم کے اندر خدا کی ساری خوبیاں ہیں. سو جس کسی نے خدا کے کلام کو اندر لے لیا, کلام بویا گیا, یہ ساری خوبیاں سب تاثیریں خدا نے یہ سب تاثیریں ہر آدمی کے اندر رکھی ہیں. ہر آدمی میں حکمت بھی رکھی ہے, ہر آدمی میں علمیت بھی رکھی ہے, ہر آدمی میں اس نے ایمان بھی رکھا ہے, شفا بھی رکھی ہے, موضوع کی قدرت بھی رکھی ہے, روح کا امتیاز بھی ہے, طرح طرح کی زبانیں بھی ہیں, زبانوں کا ترجمہ بھی ہے. یہ تو اس تخم کی خوبی ہے کہ ہر ایماندار کے اندر یہ سب چیزیں نشچی اور بنیادی طور پر موجود ہیں. لیکن نعمت نہیں بنتی, یہ چیزیں نعمت بنتی ہے کسی کسی کے اندر, لیکن تخم کے طور پر یہ خوبی, خدا کی ساری خوبیاں ہر ایماندار کے اندر موجود ہیں, لیکن نعمت کے طور پر کسی کسی کے پاس. تب آنکھیں کھل گئی ان کی, اور آنکھیں کھل گئی ہیں ہماری بھی. یہ بیگانہ زبانیں اس طرح سے دیا گیا. ایمان کی نعمت شفا ہر ایک کی دعا سے ہو جاتی ہے, لیکن نعمت کے طور پر ہر کسی کو شفا نہیں وہ دیتے. بہت سے کسی کسی کے وسیلہ سے, ہر ایک کے وسیلہ سے
ہر کے وسیلہ سے کوئی نہ کوئی معجزہ کسی وقت ہوتا ہے، لیکن ہر وقت وہ معجزے نہیں دکھاتے رہتے، نعمت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبوت، کلام سنانا، دعا میں نبوت، گیتوں میں نبوت، کلام کی نبوت، نبوت کی نعمت بڑی عظیم ہے، بڑی وسیع ہے، ہر کسی کے پاس کلام کے سبب سے موجود ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی چھوٹا موٹا طرح طرح کا کلام سناتا ہے، کسی لیول کا بھی ہو، لیکن کلام تو آپ کے منہ میں ہے، پر سب کے پاس نعمت کا طور پر ہے۔ اب میں اپنی گواہی یہ دیتا ہوں کہ یہ نو کی نعمتیں میری زندگی میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، ہوتی رہے گی، لیکن نعمت میرے پاس یہ ساری نہیں ہے، یہ ساری میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں۔ یہ تو اس کلام کے سبب سے، یہ تو روح کے سبب سے میری زندگی سے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ میں نے مردے بھی زندہ کر دیے، میں نے لنگڑے بھی میری خدمت میں چلے، میری خدمت میں کینسر دور ہوئے، اور طرح طرح کے معجزے اور شفائیں اور نبوتیں اور علمیت، میں نے بڑی علمیت کی، اب بھی کرتا ہوں، لیکن نعمت نہیں ہے میرے پاس۔ یہ تو کلام کے سبب سے، یہ تو خدا کی تاثیریں ہیں، یہ تو خدا کی خوبیاں ہیں ہر ایماندار میں، لیکن نعمت کے طور پر کسی کے پاس۔ اور اسی طرح سے طرح طرح کی زبانیں سب کے پاس ہوتی ہیں، سب کو ملتی ہے۔ یہ روح کا ظہور ہے، روح کے ظہور کے وقت سارے لوگ بیگانہ زبانیں بولتے ہیں، پوری کلیسیا بیگانہ زبانیں بولتی ہے، اور یہ تو پکی بات ہے، لکھی ہے برکت کے انجیل کے آخری باب میں۔ بعض آخری باب مانتے ہی نہیں ہیں، نہ مانتے، نہ مانو بھائی، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس پہنچا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایمانداروں کے درمیان میں یہ معجزے ہوں گے۔ کیا خوبیاں وہاں پر دی گئی ہیں، چاہو تو میں وہاں سے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر درج ہے۔ مرکز 16 باب، اس کی 16ویں آیت ہے، اس کی 17ویں آیت ہے۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے۔ ارے بدروہوں کو نکالنا، معجزے دکھانا، نئی زبانیں بولنا، یہ تو ہر ایماندار کی نشانی ہے۔ ہر ایماندار یہ کیسے کر سکتا ہے؟ نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو کچھ ضرر نہ پہنچے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے نعمت والے تو نہیں ہیں، لیکن ایمانداروں کے درمیان یہ ایمانداروں کی نشانیاں ہیں۔ اور بیگانہ زبانوں کے تعلق سے اب تو عید پینتیکوست قریب ہے، یہی وہ دن ہے۔ بیگانہ زبانوں کے اوپر اس دنیا میں بڑی لے دے ہو رہی ہے، کوئی بیگانہ زبانوں کو مانتے نہیں، کوئی بعضوں کے لیے مانتے ہیں۔ ارے نعمت تو بعضوں کے لیے ہے، بعض کے لیے ہے، کسی کے لیے ہے نعمت، لیکن ہر ایک بیگانہ زبانہ بولے، یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ بیگانہ زبانیں بولنا یہ تو خدا کی طرف سے۔ پچھلے بار میں نے صفیہ کی کتاب کے 3 باب میں سے ایک حوالہ زبانیں دیا، اس وقت میں آپ کے سامنے کھول کر یہ پڑھنا چاہتا ہوں، زحمت کریں اور صفیہ کی کتاب کو کھولیں۔ یہ ہجی سے پیچھے ہے، آخری بالکل آخری لفظوں میں سے ملکی زکریا ہجی، اس سے پیچھے یہ صفیہ کتاب ہے، اور اس کا میں 3 باب آپ کے سامنے کھولے ہوئے ہوں، اور یہ 9ویں آیت ہے۔ یہ تو تینوں کے تینوں بیان پڑھنے سے ایک زمانے کا ذکر ہے، پر میں 3 باب تو اس وقت نہیں کھولوں گا اس کے سامنے، صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں، 9ویں آیت ہے 3 باب کی 7ویں آیت، پرانے ایڈیشنوں میں 880 صفحہ ہے۔ اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کروں گا تاکہ وہ سب خدا ان سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر عبادت کریں۔
ہونٹ پاک، تاک کے لفظ، تاک کے، آپ کے پاس بائبل کھلی ہے، تاک کے میں ہونٹ پاک کروں گا، لوگوں کا ہونٹ پاک کروں گا، تاک کے مقصد ہے نا، تاکہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مقصد ہے، کیوں پاک کرے؟ سب خدا مجھ سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کرے. یہ ہونٹوں کی پاکیزگی کا یہاں پر ذکر ہے، پر لفظ جمع نہیں. پیچھے کہ تو لکھا ہے ہمارے اردو کی زبان میں، لیکن عبرانی زبان میں تو یہاں پر سنگولر ہے. یہاں کوشش کی گئی ہے کہ اس کو جمع بنایا جائے. ہونٹ پاک، وہاں پر لفظ میں نے اس وقت میں بتایا لفظ صافہ لکھا ہے، سنگولر واحد ہے صافہ، جس کی جمع صافہ طیب ہے. پر یہاں پر صافہ طیب نہیں لکھا، یہاں صرف سنگولر صافہ لکھا ہے. صافہ کا مطلب ایک ہونٹ ہوتا ہے، اور جب دو ہونٹوں کی بات ہو، تیسرا ہونٹ تو آدمی میں ہوتا ہی کوئی نہیں، ہونٹ تو دو ہی ہوتے ہیں. یہ جمع تسمیہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہونٹ. لفظ کہاں ہونا چاہیے اگر دونوں ہونٹوں کا ذکر ہو؟ ہمارے اردو میں تو کیک کر کے ہونٹ بتا دیا، پتہ نہیں کتنے ہونٹ ہیں، 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، یہ جمع ہے بس ٹھیک ہے. سمجھا تو ہمیں 2 ہونٹ ہی چاہیے نا جی، ہونٹ ہی 2 ہوتے ہیں. تو وہاں پر صافہ طیب ہونا چاہیے تھا، جو وہاں نہیں، وہاں پر صافہ ہے واحد. تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہو یہ ہوگا کہ 2 ہونٹ اس کا معنی لیں گے. ہونٹ ایک نہیں پاک ہوتا، ہونٹ تو دونوں پاک ہونا چاہیے. صافہ طیب ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے. صافہ طیب نہیں ہے، صافہ لکھا ہے واحد. تو جب گرامر میں اس کو دیکھا جاتا ہے، ڈکشنری میں اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکسیکن کو اس میں دیکھا جاتا ہے، تو صافہ کا مطلب نہ صرف ہونٹ ہوتا ہے بلکہ اس کا مطلب بولی ہے. اور چونکہ یہاں پر واحد ہے، اس کا مطلب یہ ہونٹ نہیں ہوں گے، لپس نہیں ہوگا. اس کا معنی ہوگا لینگویج، اس کا معنی ہوگا بولی. میں بولی کو پاک کروں گا، یعنی بیگانہ زبان پاک زبان ان کو ہوگا، زبان ان کی پاک ہوگی. تو یہ بیگانہ زبانیں دی جاتی ہیں پاک بولی بولنے کے لیے خدا ہی کی طرف سے. انسان اپنی بولی میں کیا کیا داخل کر چکا ہے، اپنی زبان میں اس کے کیا کیا کچھ پایا جاتا ہے. ایسی خطرناک زبان انسان کے اندر زہر قاتل سارے جہان کو آگ لگا دیتی ہے. جہنم کی آگ یہ ہے انسان کی زبان. اس لیے اس زبان سے جو کچھ بھی آدمی مانگتا ہے، جو کچھ ہم مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہمیں دعا کرنا آتا ہی نہیں، کیونکہ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. پر خدا پھر ایسا کرتا ہے کہ ہر آدمی کی بولی کو بدلتا ہے. اور خدا سے باتیں کرنے کے لیے میں یہ 14واں باب آپ کے سامنے کھولا ہوں پہلی کرنتھیوں کا. جو بیگانہ زبان سے باتیں کرتا ہے وہ آدمی سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے. اچھا نہیں لگتا خدا سے باتیں کرنا؟ ارے بیگانہ زبانوں کی مخالفت کرنے والوں، آپ سب کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. اپنی بولی میں باتیں کرو گے، اپنی زبان میں باتیں کرو گے، حالانکہ پتہ نہیں زبان میں کیا کیا لکنت پیدا ہو گئی ہے، زبان میں کیا کیا الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں، کتنی کتنی اس میں خرابیاں ہیں. یا واضح لفظوں میں کہوں کہ ہماری زبان میں کتنی ناپاکیاں آ گئی ہیں، ہماری بولی کتنی کرپٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو پھر خدا سے باتیں کرنے کے لیے یہی والی اپنی ہی بولی بولتے رہو گے.
کیا خدا کی پاک بولی نہیں بولو گے؟ برا لگتا ہے وہ نہ کیا پہنچ نہ سکتا تھا تھو کوڑی جو حاصل نہیں کر سکتا کہتا یہ لوڑ ہی کوئی نہیں. اس کے لیے بھوکے پیاسے ہونا پڑتا. اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر، جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے. اس کے لیے تابع داری کرنی پڑتی ہے. نافرمانوں کو کب یہ ملتی ہے؟ بھوکے پیاس سے نہ ہو تو کب یہ ملتی ہے؟ جو اس کا حکم مانتے ہیں ان کو روح دیا جاتا ہے. بار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو اس کے لیے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے. میں بھوکا پیاسا ہوا اور تب مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا. پہلے بھی مانگتا تھا، دعا میں ایک جملہ دو جملہ جو کہہ دیا خدا مجھے پاکوں سے بھر دے. یہ پیاسے ہونے کی بات ہے. پیاسا ہوتا ہے جو بغیر پانی کے مرنے لگ جاتا ہے. روح القدس کے معمولی کے بغیر آپ زندہ ہی نہ رہ سکے یہاں تک آپ کی پیاس جائے. تو یہ ان کو ملتا ہے. اور چونکہ لوگ یہاں تک پہنچ نہیں سکتے کہتے ہیں تھو کوڑی یہ ہے ہی نہیں ہے. اور ایسے ڈھونڈتے ہیں کوئی رہائی مل جائے. ان کو ایسے مل گئی کسی کسی کو دیتا ہے. گیارہویں باب کی 27ویں آیت سے بھی ہے اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو، فردن فردن اعضاء ہو. اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، الگ الگ یہ عہدے دیے گئے. ہر ایک تو نہیں مقرر ہو جاتا لیکن بعضوں کو تعینات کر دیا جاتا ہے، آرڈینڈ کر دیا جاتا ہے، مسا کر دیا جاتا ہے. یہ تو ممسور لوگ ہیں، خاص نعمت والے. یہی ذکر ہو رہا ہے مسیح کا بدن اور فردن فردن اعضاء. خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے. یہ تقرری ہوئی ہے ان کی، کانسیکریشن ہوئی ہے ان کی. پہلے رسول یہ مقام دیا گیا، دوسرے نبی یہ تقرری ہوئی ان کی نعمت کے باعث. پھر موزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. یہ خاص خاص لوگ جو زبانیں بولتے رہتے ہیں اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے. حالانکہ ان کو پہلے بھی جب ملا تو وہ بیگانہ زبانیں بولتے ہیں اور یہ بولتے ہیں نشان کے طور پر، لیکن نعمت کے طور پر نہیں. سارے لوگ نشان کے طور پر بولتے ہیں، نعمت کے طور پر نہیں. اور میں یہ نشان کے لفظ کو واضح کر دوں آپ کے سامنے 14 باب میں سے، اور اس کی پہلے 22ویں آیت پڑھوں گا پھر 23ویں. بس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان. بیگانہ زبانوں کے ساتھ یہ لفظ نشان آیا ہے. پھر اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان. ایک تو نشان ہے اور ایک نعمت ہے. تو نشان کے طور پر تو سارے بولتے ہیں. ابھی میں نے وہ آپ کو صفیہ کی کتاب میں سے پڑھا ہے کہ میں ان کی بھولی پاک کروں گا. اور پھر جسایا کی کتاب میں یہ بھی ابھی بڑا خوب ہے. 20 آیت پڑھ رہا ہوں 14 باب میں سے. پہلا گرنتھ 14 باب 20 آیت. آئے بھائیوں سمجھ میں بچے نہ رہو بلکہ بدیوں میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو. توریت میں لکھا ہے. یہ توریت کیا چیز ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے 5 کتابیں توریت ہیں. آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں.
پیدائش، فروج، بار، گنتی، استثنا، یہ 5 کتابیں کیا ہیں؟ توریت ہیں۔ کیا یہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں تو بیان ہے، توریت میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا۔ یہ 5 کتابوں میں کہیں پر یہ آیت ہے؟ تو یہاں پھر کیا لکھا ہے؟ توریت میں لکھا ہے، یہ تو یسایا کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یسایا کی کتاب کا کیا کہلائی؟ توریت۔ ذرا پڑھو نا، اسٹڈی کیا کرو بائبل کو صحیح طریقے سے۔ پادریوں سے کلام سن کے اپنی جو ٹھیک میں لوگ اپنی ہی تعلیم کے مطابق لوگ واس دے کے، سیونتھ ڈے والا اپنے حساب سے باتیں کرتا رہتا ہے، اونلی جیزس والا اپنے حساب سے کلام سناتا رہتا ہے، چرچا پاکستان اور سناتا ہے، یو پی اے آر بھی دوسرے تیسرے مارمن وغیرہ وغیرہ، مونی وہ اپنی تعلیم کے مطابق واز کرتا ہے، لوگ سن کے کہتے ہیں کیا 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 خوب کلام دیا ہے۔ لیکن بائبل کو جب پڑھتے ہیں تو بائبل کچھ اور ہی سکھاتی ہے۔ یہاں بائبل نے یسایا کو توریت کہا، اور جب یسوع نے یوحنا کی انجیل میں یہ فرمایا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ اس نے ان کو خدا کا، جن کے پاس خدا کا کلام آیا؟ تو شریعت کی 5 کتابوں میں یہ کہیں لکھا ہوا کہ تم خدا ہو، تم الہ ہو؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو زبور کی کتاب میں لکھا ہے، پر یسوع کے نزدیک زبور کی کتاب کیا ہے؟ شریعت۔ اور ہمارے نزدیک صرف 5 کتاب ہے۔ کوئی ہے عقل ہمارے؟ جانا بنو، بائبل کو از خود پڑھو، لفظ لفظ پر غور کرو، ہر بات کے اوپر دعا کرو اور غور کرو۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توریت میں یہ لکھا ہوا کہ بیگانہ زبان سے باتیں کروں گا، یسایا کی کتاب میں لکھا بیگانہ زبان سے باتیں کروں گا۔ یہ آرام ہے، یہ شادمانی ہے، راحت ہے۔ سو ہر ایماندار کو خداوند بلاتا ہے، ان کو روح القدس کا بپتسمہ عید پینتیکوست کے دن سب سے بولا، اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے 23ویں آیت میں، پچھلی دفعہ بھی یہ آیت میں نے بیان کی تھی 23ویں آیت میں، بس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور کوئی بول رہے، جس کو نعمت ملی ہے وہی بول رہے، ارے یہ نشان کے طور پر سارے ہی بولتے ہیں، آپ بھی بولیں۔ یہ نہ کہ جی نعمت ملے گی تو ہم بولیں گے، بہترین والے بھی بولیں۔ بس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں، سب بیگانہ زبانیں بولتے ہیں نشان کے طور پر، لیکن نعمت کے طور پر کوئی۔ اس لیے میں 13ویں باب میں پڑھتے ہوئے یہ پڑھ رہا تھا، پھر شفا دینے والے، مددگار، منظم، طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب بولنے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی توفیق عنایت ہوئی ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ یہ تو وہ ہیں جو مقرر کیے گئے، جن کو نعمت ملی، یہ تو ان کا ذکر ہے۔ نعمت والا کوئی بولتا ہے، لیکن نشان کے طور پر ہر ایماندار بولتا ہے، اور ہر ایماندار کو بولنا چاہیے۔ سو جنہوں نے یہ رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، کلیسیاؤں کو گمراہ کیا ہوا ہے، گمراہ کر کے بری راہ پر ڈالا، لوگوں کے لیے برکت کو روک رکھا ہے کہ جی بیگانہ زبانیں تو کسی کے لیے ہے، آپ کو تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط تعلیم ہے یہ، صحیح تعلیم بائبل میں درج ہے کہ سب کے سب کلیسیا سب کی سب بیگانہ زبانیں بولے۔ بیگانہ زبانیں بولنے سے منع نہ کیا جائے، 14 باب کے آخر میں لکھا ہے شائستگی ہونی چاہیے، لیکن بولنے سے منع نہ کیا جائے۔
رسول جو یہ تعلیم دیتا ہے وہ خود کہتا ہے میں سب سے زیادہ خدا کا شکر ہے کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، بہت بیگانہ زبانیں بولتا تھا، لیکن تعلیم کیا دیتا ہے؟ سنجیدگی سے، شائستگی سے بولنا لازمی ہے، سب بولو جی۔ تو یہ نعمتوں کے اوپر غور کرتے ہوئے میں نے یہ آپ کے سامنے ضروری جانا کہ یہ بتا دوں کہ یہ جو کسی کو ملتا ہے اور کوئی مقرر ہوتا ہے، یہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن سب کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی۔ نعمت کسی کے پاس ہوتی ہے، اور جس کو نعمت مل جاتی ہے اسے خداوند اس کی نعمت کے مطابق اس کا درجہ اس کو دے کے اس کو مقرر کر دیتا ہے۔ اور آپ بھی ان سب باتوں کو سمجھے۔ نعمتوں کے تعلق سے یہی ہے کہ میں 14 باب کو پڑھ رہا ہوں، محبت کے طالب ہو، 12واں 13واں اور 14واں باب خاص ان نعمتوں کے تعلق سے لکھا ہے۔ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمی سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنے روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمی سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے، اور جو بیگانہ زبانوں کو باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ کہتے ہیں جی نبوت کیا کرو، بیگانہ زبان نہ بولا کرو۔ تمہاری ترقی نہیں ہوئی ہے تو کلیسیا کی کیا ترقی کرو گے؟ اور پھر کتنے نبی پیدا کیا ہے ایسی کلیسیا نے اپنی کلیسیوں میں سے؟ کوئی بھی نبی نہیں، کوئی بھی شفا دو۔ اور یہ پینٹیکاسٹیوں ہی کو فضل خدا نے دے دیا کہ وہ ساری نعمتیں پینٹیکاسٹیوں میں اور باقی سارے کورے دنیاوی علم، باقی مشنیں کوری ہیں۔ بیگانہ زبانیں بولیں گے تو وہ پینٹیکاسٹ، حکمت کا کلام ہوگا تو وہ پینٹیکاسٹوں کے پاس، علمیت کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، موعظے دکھاتے ہیں تو وہ شفائیں دکھاتے ہیں تو وہ مردہ زندہ کرتے ہیں تو وہ۔ تم مشنوں والے کیا کرتے؟ کیا تمہارے پاس ہے کیا؟ اس لیے کہ جب نعمتوں کی باری آئی، ترقی کرنے کی باری آئی، اور جب خدا نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے مددگار بھیج دیتا ہوں، وہ تمہیں سب راہیں سکھائے گا، اور تم نے تو روح کا ظہور بند ہی کر دیا۔ اپنے کلیسیوں میں روح کا ظہور پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ چپکے سے چھوٹا سا بچہ ہوتا گودی میں کہہ دیتے ہیں اسے بپتسمہ ملا تو اسی وقت روح مل گیا۔ کیا ظہور تھا جی؟ روح کا ظہور کیا تھا بچے کے اوپر؟ تم پادری بن کے کب تمہارے اندر روح کا ظہور ہوا؟ بڑے بڑے ایماندار کہلاتے ہو، کیا ظہور ہے تمہارے پاس؟ میں جانتا ہوں کہ تم نے مسیح کو قبول کیا ہے، مسیح کا روح تمہارے اندر ہے، خدا تمہارے اندر رہتا ہے کہ جس مددگار کا وعدہ خدا نے کیا کیا تھا میں جاتا ہوں اور بھیج دوں گا، وہ کہاں ہے؟ بپتسمہ کہاں ہے آپ کو؟ آپ نے مسیح کو قبول کیا، وہ آپ کے اندر ہے، خدا پر ایمان لائے وہ آپ کے اندر ہے، لیکن روح القدس جو عالم بالا سے قوت کا لباس ہے، اس کا ظہور، اس کا بپتسمے سے خالی ہو۔ درخواست کرتا ہوں مسیح کی طرف سے، منت کرتا ہوں کہ روح القدس کا بپتسمہ پانے کے لیے بھوکے پیاسے ہو کر ڈٹ جاؤ جب تک تم بیگانہ زبانیں نہ بولنے لگ جاؤ۔ یہ ہے روح القدس کے بپتسمے کا ظہور۔